ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط فرمایا۔ اس بادشاہ کے لشکر نے ان کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، بچوں کو قید کر لیا اور ان کی بستیوں کو اس حال میں چھوڑا کہ گویا یہاں پر کوئی آباد ہی نہ تھا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی دعوت پر ان کی قوم نے ایسی کون سی نافرمانیاں کی اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کون سا عذاب نازل ہوا جس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے بخت نصر بادشاہ کو بھی پیغام الہی پہنچایا۔ حضرت اسحاق بن بشر رحمت اللہ علیہ نے حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اس وقت ان میں بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے اور وہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ تو بخت نصر نے ان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے دل میں ان پر حملہ کرنے کی بات ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی، مجھے بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام صخرہ بیت المقدس پر ٹھہر جائیں، آپ کے پاس میری وحی اور حکم نازل ہوتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے سر پر مٹی ڈال لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری بنایا ہے اور بیت المقدس کی بربادی اور بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے میرے اللہ، تو ان پر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ کے پجاریوں کو، جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور میرے ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ اے ارمیہ، کھڑا ہو اور میری وحی سن، میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا، میں نے تجھے اس سے پہلے ہی مقدس کر دیا کہ میں تیری ماں کی رحم میں تیری تصویر بناتا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے سے پہلے تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تجھے منتخب کر لیا، عظمت والے کام کے لیے تجھے پسند کر لیا۔ پس بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے درست رکھو، اس کی رہنمائی کرو۔ تو آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ رہ کر اس کی درست رہنمائی کرتے رہے اور آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ بڑے بڑے حادثات پیش آئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سخاریب اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وعید اور سزا سنی تو انہوں نے ان سب کے باوجود ان کی نافرمانی کی۔ انہوں نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہیں متہم قرار دیا، کہنے لگے تم جھوٹے ہو، تم نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ اور حضرت ارمیہ علیہ السلام پر سوال اٹھایا، کیا تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی زمین مساجد کو اپنی کتاب عبادت اور وحدانیت سے خالی چھوڑ دے گا؟ جب زمین میں اللہ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد اور کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اللہ کے ذمہ بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور نعوذ باللہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر اس قوم نے آپ علیہ السلام کو پکڑا اور جکڑ کر قید خانے میں بند کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا، وہ اپنے لشکروں کو لے کر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے چلا اور ان کے علاقے میں اترا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ گھروں میں گھس گئے اور جب ان کا محاصرے کی مدت طویل ہو گئی تو انہوں نے ذلت و پستی کے ساتھ اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے۔ دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچے کوچے آ گھسے۔ پھر بخت نصر نے جاہلیت کا حکم ان میں
نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل کر دیا، 1/3 کو قید کر لیا اور صرف اپاہجوں اور بوڑھے مردوں اور عورتوں کو چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کی لاشوں کو رونڈ ڈالا۔ یہی نہیں، اس لشکر نے بیت المقدس کو بھی شہید کر دیا، بچوں کو ہانک کر ساتھ لے گئے اور عورتوں کو ننگا کر کے بازاروں میں لا کھڑا کیا۔ لڑائی کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا، قلعوں کو تباہ و برباد کر دیا، مساجد کو گرا دیا اور تورات جلا دی۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے تمام مال و دولت لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ بادشاہوں اور علماء کے بچوں کی تعداد 90,000 تھی۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر خنزیر کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بچے 7,000 تھے۔ حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے خاندان میں سے 11,000 بچے تھے۔ 8,000 کا تعلق آل عیشی بن یعقوب علیہ السلام سے تھا۔ 14,000 کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے زبالون اور انفتالی سے تعلق تھا۔ 14,000 کا تعلق دان بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ 18,000 یستاخر بن یعقوب علیہ السلام سے، 2,000 یکون بن یعقوب علیہ السلام سے، 4,000 کا تعلق روبیل بن لاوا سے اور 12,000 باقی تمام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان سب کو لے کر بابل پہنچ گیا۔ اسحاق بن بشر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جب بخت نصر نے سب کچھ کر لیا تو اسے کہا گیا، ان کا ایک ساتھی ان کو آنے والے اس قسم کے حالات سے ڈراتا تھا، تیرے حالات ان کو بتاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو ان کی لڑائی کرنے کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا، ان کے بچوں کو قید کر لے گا اور ان کی مساجد کو گرا دے گا اور ان کے گرجوں کو جلا دے گا۔ لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس پر بہتان لگائے، اسے مارا پیٹا اور بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس کا نام ارمیہ تھا اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور ان سے پوچھا، کیا تو واقعی ان کو پیش آنے والے حالات سے ڈراتا تھا یا نہیں؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، میں ان کو ڈراتا تھا۔ بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے پوچھا، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بخت نصر بادشاہ کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو انہوں نے میری تکذیب کی اور مجھے جھٹلایا اور مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ جس پر بخت نصر نے کہا، کیا انہوں نے واقعی تجھے جھٹلایا، تجھے مارا اور قید کر دیا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ بے شک انہوں نے مجھے تکلیف دی اور قید کر لیا تھا۔ جس پر بخت نصر نے کہا، وہ قوم بہت بری قوم ہے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے رب کے پیغام کی تکذیب کی۔ اب کیا آپ میرے ساتھ مل سکتے ہیں یا نہیں؟ میں آپ کی عزت و تکریم اور خیرخواہی کروں گا۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو آپ کے علاقے میں ہی چھوڑ دوں گا اور آپ کو امان دے دوں گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بخت نصر سے کہا، میں اس وقت تک اللہ کی پناہ میں ہوں جب تک میں اس کی اطاعت اور فرما برداری سے خود کو نہیں نکالتا۔ بنی اسرائیل اگر اس کی اطاعت سے الگ نہ ہوتے تو وہ تجھ سے نہ ڈرتے اور نہ کسی اور سے انہیں ڈر ہوتا اور نہ ہی تو ان پر غلبہ حاصل کر پاتا۔ جب بادشاہ بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو انہیں چھوڑ دیا، تو حضرت ارمیہ علیہ السلام سرزمین ایلیا میں اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بخت نصر کہاں سے آیا تھا؟ ہشام بن محمد بن صائب الکلبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بخت نصر بادشاہ فارس کے بادشاہ کی طرف سے اہواز اور روم کے درمیانی علاقے کا بادشاہ تھا۔ اسی نے بلخ شہر کو آباد کیا تھا جس کو خنسا کہا جاتا ہے۔ اس نے ترکوں سے لڑائی کی اور ان کو تنگ جگہوں پر دھکیل دیا۔ جب وہ شام میں آیا تو دمشق والوں سے اس نے صلح کر لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بخت نصر کو بھیجنے والا فارس کا بادشاہ بہمن تھا جس کا زمانہ بجتاسب بن لاراحسب کے بعد کا ہے۔ بخت نصر کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے اس کے قاصدوں پر ظلم کیا تھا۔ بخت نصر کی تباہی کے بعد اور ظلم و ستم کے بعد بنی اسرائیل کو حضرت ارمیہ علیہ السلام کی دوبارہ یاد ستانے لگی۔ ظلم میں پسے ہوئے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے اور جمع ہوئے اور کہا، ہماری مدد کرو، یقیناً ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری توبہ قبول کرے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔
اگر وہ توبہ کرنے میں سچے ہیں تو وہ تیرے ساتھ اس شہر میں مقیم ہو جائیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے ہم اس شہر میں کیسے آباد ہو سکتے ہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اللہ اس کے باسیوں پر ناراض ہوا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بخت نصر نے ہمارے شہر، ہماری آل اولاد و ہمارا تمام ذریعہ معاش سب کچھ ہی تباہ و برباد کر دیا ہے، اب ہم یہاں کیسے زندگی گزار سکیں گے؟ خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل نے وہاں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ امام قلبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس طور سے بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، کچھ حجاز میں، کچھ یثرب میں اور کچھ وادی القرا میں آباد ہو گئے اور چند لوگ مصر کی طرف چلے آئے اور وہیں اپنی باقی ماندہ زندگی بسر کی۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی عذاب نازل کیا یا بعد میں ان کی توبہ قبول کر لی؟ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کا زمانہ بنی اسرائیل کی طرف سے خاموش ہے اور کسی کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے بعد میں کہیں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کر لیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ رد کر دی ہو اور یہ کفر پر مر گئے ہوں۔ ان کے بارے میں تاریخ اور کتابیں بالکل خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخ